الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے، ہوں کروڑوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ سامعین ذی وقار، باعزت دھرتی کے باعزت باسیوں، اسٹیج پر موجود علماء کرام، خطباء عظام، بزرگان دین، عزیزان ملت، میرے ہم مشن ہم نظریہ دوستو بزرگوں، آج ختم نبوت کانفرنس کے عنوان پر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ سے اس عنوان پر اپنی گزارشات عرض کر کے خطباء عظام بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، ہمارا تعلق
اللہ نے ایسی جماعت سے وابستہ کر رکھا ہے کہ جس کا جنتی ہونا اللہ نے دنیا میں دکھا دیا ہے۔ ہمارے قائدین، کارکنان ابھی دنیا سے رخصت ہو کر قبر کے حوالے نہ ہوئے کہ ان کے خون سے جنت کی خوشبوئیں آ گئیں، اور جو قبروں میں گئے تو قبروں کی مٹی نے جنت کی خوشبو پھیلا کر ان کے حق پر ہونے کو واضح کر دیا۔ سامعین محترم، آج کے عنوان کے مطابق میں اپنی گفتگو دو طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کا عنوان ہے ختم نبوت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اول وقت میں پریشانی آئی۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ جب نبوت کا اعلان ہو چکا، اب اس کو سہارا کیسے دیا جائے گا۔ دوسرا وہ مرحلہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے اپنی محنت کی، اب ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب ختم نبوت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سامعین محترم، اللہ کے پاک نبی نے اللہ کے حکم سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کیا، تو ساتھ ہی ختم نبوت کا اعلان بھی کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ نعرہ بلند کیا، اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ بھی آپ نے کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب دعویٰ ہونے کے بعد حالات کیا ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دو جہاں بنائے ہیں، اللہ نے ان کے لیے عرش والوں کو بنایا، اللہ نے اس نبی کے لیے فرش والوں کو بنایا، اللہ نے اس نبی کے سر پر ختم نبوت کے تاج کو سجایا، اللہ نے اس نبی کو امام الانبیاء بنایا، اللہ نے اس نبی کو شان عطا کی۔ بچپن میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو دھویا گیا، شانوں سے نوازا گیا۔ بچے بڑھتے تھے جو سالوں میں بڑھتے، میرے نبی ہفتوں میں بڑھتے تھے، سلسلہ بڑھتا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن کا حصہ دیہات حضرت حلیمہ کے پاس گزارنے کے بعد یہ وہ نبی ہے کہ بچپن کے عالم میں اللہ نے بشارت ایسی دی، اللہ نے سمجھداری ایسی دی کہ ہے عمر میں کم، لیکن مشورے کے لیے عرب کے لوگ آتے ہیں کہ اس بچے سے مشورہ لو، اس میں خیر رکھی ہے۔ یہی نبی جب مکہ میں پہنچے ہیں تو کوئی صادق الامین کہتا ہے، کوئی امانت دار کہتا ہے، کوئی آپ کو محب دار کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پہ توجہ نہیں کرتے، ہم آپ کی آنکھوں پہ یقین کرتے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں پہ اعتبار کم ہے۔ اے محمد، تمہاری آنکھوں پہ اعتبار زیادہ ہے۔ لیکن حالات بدلنے کب شروع ہوئے؟ سلسلہ بدلا کب ہے؟ جب حضور نے نعرے کا اعلان کیا ہے۔ کس کا اعلان کیا ہے؟ کس کا اعلان کیا؟ کہاں اعلان کیا؟ مکہ میں۔ کہاں اعلان کیا؟ مکہ میں۔ حضور نے اعلان کیا، اور اعلان کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم اللہ کی مانو، اللہ کے رسولوں کی مانو،
میری مانو تم فلاح پا جاؤ گے. یہ صادق الامین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. ان کے بقول ان کی آنکھوں پہ اعتبار ہے, اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہیں. بات بڑھتی چلی گئی. اب رحمت للعالمین نے, آپ کے مطابق صادق الامین نے, آپ کے مطابق حفاظتوں کے امین نے, آپ کے مطابق امانتوں کے امین نے, جب اللہ کے دربار میں, جب بیت اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا جو یہ کہتے تھے کہ ہم لڑ پڑتے, ہم حجر اسود کے لیے خون بہاتے. آپ کے مشورے سے ہم نے خون نہ بہایا. ہم نے دیکھا کہ آپ امین ہیں, آپ کی وجہ سے ہمارے مسئلے حل ہوتے گئے. ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں پہ اعتبار ہے, اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہیں. لیکن جب نعرہ بلند کیا گیا, کلمے کی آواز بلند کی گئی, ختم نبوت کا اعلان لگایا گیا, اب ہوا کیا ہے؟ رستے بدل چکے ہیں, حالات بدل چکے ہیں. ہوا کیا ہے؟ اپنا کہنے والے بیگانے ہو چکے ہیں, ساتھ دینے والے دور ہو چکے ہیں. گھر پہ دسترخوان پہ برکت برکت کہنے والے دور ہو چکے ہیں. اپنا کہنے والے پرائے کہہ چکے ہیں. پتھر اٹھائے جا چکے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا نام بلند کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا ہے. اب بات ہے, پہلی مرتبہ ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوا ہے. پہلی مرتبہ نبوت کا نعرہ بلند ہوا ہے. پہلی مرتبہ رب کا نعرہ بلند ہوا ہے. اب آئے گا کون؟ بچائے گا کون؟ ساتھ کون دے گا؟ یہ نبی ہے. امتی کون بنے گا؟ کسی نے سہارا دیا ہے, ساتھ چلا ہے. اپنے بیگانے ہوئے, اپنا کون ہوا؟ اپنے دشمن ہوئے. دشمنوں کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا ہے, ابو بکر بڑا ہے. اگر کوئی بڑا ہے, یہ نعرہ بلند ہوا. نعرہ بلند ہونے کے بعد ساتھ اپنوں نے چھوڑا ہے. فکر نہ کرو اس نعرے کے بلند کرنے والوں کہ تمہارے ساتھ اپنے بھی چلیں. اگر نبوت کا ساتھ اپنوں نے چھوڑا ہے, تمہارا ساتھ بھی اپنے چھوڑیں گے. اگر نبوت کے لیے پتھر گھر سے اٹھا ہے, تمہارے لیے بھی حملے گھر سے ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ اگر رسول اللہ نے نعرہ بلند کرنے کے بعد پیچھے نہیں دیکھا, تمہیں بھی پیچھے نہیں دیکھنا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, مصطفیٰ کے ہم سفر. سامعین محترم, حالات کیا ہے؟ اس نعرے سے پہلے آپ ہمارے, آپ ہمارے, آپ ہمارے. اس نعرے کے بعد آپ کون اور ہم کون. سلسلہ بڑھتا گیا. عقبہ بن ابی معیط, ولید, ابو لہب, ابو حشام. سلسلہ بڑھتا گیا, تشدد ہوتا رہا, تانے ہوتے رہے. اب ہوگا کیا؟ کرنا کیا ہے؟ مدد کون کرے گا؟ ساتھ کون نبھائے گا؟ اس نعرے کی پاسداری کون کرے گا؟ ابو لہب تکلیف دیتا ہے, اے نبی اللہ کب تک تکلیف برداشت ہوگی؟ ابو جہل تکلیف دیتا ہے, کب تک تکلیف برداشت ہوگی؟ تب تک ہوگی جب تک جماعت صحابہ تلوار لے کر نہیں آئے گی. جب تک جماعت صحابہ میدان میں نہیں آئے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور سے عرض کی, بتائیے آپ کو تکلیف کن سے پہنچی؟
آپ نے ابو لہب کی طرف اشارہ کیا، جبرائیل نے بھی اشارہ کیا۔ آپ نے جبرائیل سے عرض کی، جبرائیل بتا اس سے کیا ہوگا؟ کہا میں نے اس کا انتظام کر دیا، آگے بڑھے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، پھر کہا اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، دن گزرنے تھے، جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا زرد پانی اس کے پیٹ میں جمع ہوا، پانی نکلتا رہا حتیٰ کہ مر گیا۔ جس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا پاؤں میں کانٹا چبھا حتیٰ کہ زخم بڑھتا گیا، اسی زخم میں مر گیا۔ ابو لہب جو حضور کو تانا کسے، اس کی بیوی جو حضور پہ تانا زن ہو، اس کا خاندان جو حضور سے نفرت کرنے لگے، بڑھتا گیا۔ حالات کیا ہوئے؟ چیچک کی بیماری لگ گئی۔ آج آل ابو لہب ہے، ابو لہب کے بچے ہیں، مرنے کے بعد بھی 3 دن گھر میں سل رہا ہے، ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے مخالف رسول اللہ کا ہوا تھا، اس نے دور رسول اللہ سے کیا تھا، اس نے لوگوں کو دور رسول اللہ سے کیا تھا۔ آج اللہ نے موت بھی دی اور اولاد کو دور کر دیا۔ آج موت بھی دی رب نے، اور ایسی موت دی کہ ابو لہب کی اولاد ہے۔ 3 دن ہو گئے گھر میں اس کی لاش سڑ رہی ہے۔ کسی نے تانا دیا، کچھ آیا کر، تیرا باپ تھا، کہا یہ متعدی بیماری ہے، پھیلنے والی، کرونا کی طرح، ہاتھ لگائیں گے ہمیں لگے گی۔ باپ ہے لیکن جان سے پیارا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ دور سے کھڑے ہو کر ابو لہب پر پانی پھینکتے رہے۔ پانی پھینکنے کے بعد اٹھا کے کپڑے میں لے کر گئے، اونچی جگہ سے پھینکا، پتھر پھینک دیے۔ میں کہتا ہوں جو ختم نبوت کا انکاری ہوگا، جو رسول اللہ کا انکاری ہوگا، نفرت دل میں رکھے گا، رب موت بھی بری دے گا، مرنے کے بعد قبر بھی اچھی نہیں دے گا۔ اور جس نے بھی حضور کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اسے اچھی موت نہیں دی۔ مرزا کہاں مرا؟ بدبو خانہ میں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ حضور کے مقابلے آ چلا تھا۔ سامعین محترم، آپ بتائیے اس اعلان کے بعد حضور پر آسانیاں پیدا ہوئی یا مشکلیں؟ آسانیاں پیدا ہوئی یا مشکلیں؟ مشکلیں پیدا ہوئی۔ حضور کا ساتھ زیادہ لوگوں نے دیا یا تھوڑے لوگوں نے؟ تھوڑوں نے دیا۔ جانثار کم تھے یا زیادہ تھے؟ کم تھے۔ اول میں دشمنی زیادہ تھی، سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں کوڑا پھینکے ابو جہل، تانا دے ابو لہب، عقبہ آئے مارنے کے لیے۔ سلسلہ بڑھتا گیا، کبھی بازاروں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی بیت اللہ میں، کبھی حدیم میں۔ کوئی بدماش آئے نبی پہ چڑھ دوڑے، کوئی بدماش آئے حضور کو تشدد کا نشانہ بنائے، کوئی بدماش آئے حضور کو پتھر مارے۔ دل پہ ہاتھ رکھ، یہ رب کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہ رب کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔ ہجوم میں اس پہ تشدد ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ نعرہ ہے، وجہ کیا ہے؟ ختم نبوت ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک رب کا نام لینا ہے۔ ہجوم میں رب کے نبی پر، پیغمبر پر حملہ ہو رہا ہے، آئے گا کون؟ بیت اللہ میں بچائے گا کون؟ ہجوم سے بچائے گا کون؟ بیت اللہ میں بچانے کے لیے اگر کوئی آیا ہے، اکیلا آیا ہے، ابو بکر آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟
آپ نے ہمیں دعوت دی، امن کے دور میں ہوں، پھر بھی دو چار حضرات کے ساتھ سفر کیا، مخلصین کے ساتھ آئے۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قرآن، تیری عظمت پہ قربان، تیری عظمت پہ نثار، تو گیا ہے بدامنی میں، تو گیا ہے مخالفوں کے شہر میں، تو گیا ہے ہجوم میں، تجھ کو سلام اکیلا ہی چلا گیا۔ ابو بکر نے سمجھایا ہے اگر بات رسول اللہ کی ہو، اگر بات اللہ کے نبی کی ہو تو افراد نہیں دیکھنا، اگر بات اللہ کے نبی کی آ جائے، تنہا ہو باپ ساتھ نہ دے فکر نہ کر، بیٹا ساتھ نہ دے فکر نہ کر، ابو بکر کی طرح ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اکیلا ہی دوڑ جا۔ یہ تھا وہ پہلا وقت جب حضور نے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ مشکلات آئیں، اس کے بعد یہ حالات ہوئے۔ اب سب سے مشکل وقت ختم نبوت پر، دین پر کون سا آیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حالات یہ ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں کوئی نبی کو مردہ نہ کہے، اگر کوئی کہے گا عمر تلوار لے کر آئے گا۔ اب یہ حالات ہیں، 7 قبیلے دین سے ہٹ گئے، ایک کہتا ہے زکوٰۃ نہ دوں گا۔ حالات یہ ہیں، دین سے لوگ ہٹتے جا رہے ہیں۔ جس کے لیے مکہ میں پتھر کھائے وہ دین، جس کے لیے بدر لڑا وہ دین، جس کے لیے احد میں جانے دی وہ دین، جس کے لیے رب سے پیغام لے کر آئے وہ دین، جس دین کے لیے طائف میں پتھر کھائے وہ دین۔ آج نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، قبر کی لحد میں نہ پہنچے، دین پہ حملہ ہونے شروع ہو گئے۔ اب بتاؤ دین کو بچانے کے لیے آیا کون ہے؟ دین کو سنبھالا کس نے ہے؟ ختم نبوت کے لیے قربانی کس نے دی ہے؟ جان کی پرواہ کیے بغیر نکلا کون ہے؟ منبر پہ کھڑے ہو کر عمر کو سمجھایا کس نے ہے؟ آواز ایک آئے گی، ایک آئے گی، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر مصلی کا وارث، ابو بکر نبی کا وارث، ابو بکر نبی کا محافظ، ابو بکر ختم نبوت کا محافظ، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، اعمال صحابہ، اقوال صحابہ، جناب مولانا انس اعظم صاحب۔ کون آیا؟ ابو بکر۔ پہلے جب حضور تنہا تھے تو بچانے کے لیے کون آیا؟ اب جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو دین کو سنبھالنے کے لیے کون آیا؟ ابو بکر۔ تو تانا دیتا ہے، ابو بکر منبر لے گیا، تو تانا دیتا ہے، ابو بکر مصلی لے گیا، تو تانا دیتا ہے، ابو بکر قرآن لے گیا۔ ادھر آ، تجھے دکھاؤں ہجرت کی رات ہے۔ ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کے رسول اللہ کو لے گیا۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد رسول اللہ، شان صحابہ، سپاہ صحابہ پاکستان، جنرل اہل سنت مولانا انس اعظم طارق، نعرہ تکبیر۔ اس دور میں جب 7 قبیلے مرتد، ایک قبیلہ یہ کہتا ہے میں زکوٰۃ نہ دوں گا۔ ابو بکر بتا تیرا پہلا قدم کیا ہوگا؟ کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا چیز لے کر آیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ کہاں مرتدوں سے بھی لڑائی ہوگی،
زکات نہ دینے والوں سے بھی ہوگی۔ سب سے پہلے اگر کسی کی گردن اترے گی اس کی اترے گی جو ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا ختم نبوت کا محافظ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جنگوں کا اعلان کرنے والا ابو بکر ہے۔ خالد بن ولید کو بھیجنے والا ابو بکر ہے۔ ایران پہ حملہ کروانے والا ابو بکر ہے۔ ہم تک اسلام پہنچانے والا ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، شان صحابہ۔ یہ اکیلا تھا، یہ تنہا تھا، اللہ نے اس کو جماعت دی، بعد میں دی۔ آؤ تمہیں لے چلوں، گلیاں چھنگ کی ہیں، بازار چھنگ کے ہیں، وہ اکیلا ہے، گلیوں میں اکیلا، تھانوں میں اکیلا، باقوبت خانوں میں اکیلا، منبر پہ اکیلا، مسجدوں میں اکیلا۔ کہتا کیا ہے ابو بکر؟ وجہ کیا ہے؟ دفاع ابو بکر کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اکیلا ہے، بس کر دے۔ اگر ابو بکر نے اکیلے ہونے کے باوجود رسول اللہ کا دفاع نہیں چھوڑا، حق نواز مر جائے گا، ابو بکر کا دفاع نہیں چھوڑے گا۔ نعرہ زندہ باد، زندہ ہے، زندہ ہے، رواں رواں رواں۔ مسجد حق نواز شہید میں جب اس کا نام پپلیوں والی مسجد، حضرت آئے، انتظامیہ نے کہا مولانا صاحب بتائیں آپ کی ماہانہ خدمت کیا ذمہ لگی، آپ بتائیں آپ کے اخراجات کیا ہیں، پھر ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ کہا میں خدمت نہیں مانگتا، اگر میں بات حق کی کروں تو اپنا ساتھ مانگتا ہوں۔ ایک معاہدہ کہ اگر بات میں حق کی کروں تو میرا ساتھ دو۔ اور انہوں نے صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا۔ کیسے؟ حق نواز اکیلا تھا، ساتھی بنے جنگ والے، اکیلا تھا، سہارا دیا جنگ والوں نے، مقدمے ہوئے ساتھ دیا جنگ والوں نے، جھوٹے مقدموں میں خرچہ ہوا کیا جنگ والوں نے، وقت بدلا، حالات بدلے۔ حق نواز نے کہا تھا میں زندہ رہوں نہ رہوں، میں نے تم نے جو روح پھونک دی ہے، ایک دن آئے گا تمہارے اخلاص کی بدلت، اللہ وہ دن لائے گا۔ میدانوں سے ایوانوں تک، ایوانوں سے زندانوں تک لہو دے کر پکارا ہے میں نوکر ہوں صحابہ دا۔ ایک دن آئے گا تمہاری محنت کے بدولت سلسلے بڑھیں گے۔ آج جو حق نواز منبر حق نواز پہ آواز لگا رہا ہے، آج جس کے لیے گلی گلی میں گھوم رہا ہے، یہی ملک ہوگا۔ حق نواز کی آواز ایوانوں سے آئے گی، اور آئی۔ اسحاق القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ 26 سال کا نوجوان، 26 سال کا نوجوان اسمبلی میں پہنچا، بتا اسحاق چاہتا کیا ہے، صرف نعروں تک یا ایوان میں بات کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسحاق کہتا ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اداروں تک پہنچے، اسمبلیوں تک پہنچے، اس کی وجہ ایک ہے، تم قانون بناؤ، قانون کے ذریعے صحابہ کا دفاع کرو۔ کس کے ذریعے دفاع کرو؟ قانون کے ذریعے۔ پہلی تقریر، ایک تقریر جس میں قانون کی بات ہوئی، قانون دشمنوں کو برداشت نہ ہوئی، اسحاق شہید ہو گیا۔ یہی سلسلہ پھر مرتے قلندر
जबल इस्तकामत मौलाना आजम तारक के पास आया, चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो। ऐवान में पहुंचने का मकसद एक है, सहाबा का दिफा हो। ऐवान में पहुंचने का मकसद एक है, कानून बनाओ कि अम्मी ऐशा की इज्जत महफूज। क्या बनाओ? कानून बनाओ। इसी के लिए तगदो करते रहे। आखिरकार ये भी बर्दाश्त न हुआ, वो भी शहीद हुए। उनके आखिरी अय्याम में यह सिलसिला शुरू हुआ कि जिस खालिद बिन वलीद ने अबू बकर के कहने पर ईरान पर हमला किया था, आज ईरान के चाहने वाले उस वक्त में खालिद बिन वलीद के वाकयात किताबों से निकालने लगे, सहाबा की जिहाद की आयतें इस्लामियात से निकालने लगे, सहाबा के वाकयात इस्लामियात की किताबों से निकालने लगे। मेहनत करते रहे, अल्लाह को यह मंजूर था, शहादत हुई, सिलसिला बढ़ता गया। अल्लाह ने 18 में मुआविया आजम तारक को इज्जत दी, पंजाब असेंबली में पहुंचे, मेहनत करते रहे। जिस दर्द को आजम तारक कहता था कि सहाबा के तरह ने किताबों से निकाले क्यों जाते हैं, अल्लाह ने मुआविया आजम तारक की मेहनत से पंजाब असेंबली से कानून बनवाया। तब तक कोई भी कहीं भी किताब इस्लामियात की पढ़ा न सकेगा जब तक उस पर एक देवबंदी आलम दीन की मोहर न होगी। सिपाही साहबा पाकिस्तान, सिपाही साहबा पाकिस्तान। पर किताब पर मोहर होगी। जो बंद जो मोहर किसकी होगी? किस आलम दीन की मोहर होगी? देवबंद की। किसके आलम दीन की? और अल्लाह ने रास्ते हमवार किए, सिलसिले बढ़ते गए। अल्लाह वो दिन लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक नवाज की कुर्बानी के बदले, इसारुल कासमी की कुर्बानी के बदले, ज़ियाउर रहमान का तड़पता लाशा आपके लाहौर में, उसकी कुर्बानी के बदले आजम तारक का 44 गोलियों से छलनी जिस्म, उसकी कुर्बानी के बदले निजाम बनाया। क्या बनाया? जब भी हुजूर का नाम आएगा सरकारी कागजों में 7 सहाबा का नाम आएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा जंगवी तेरा काफिला। आप 8वीं की किताब उठाएं, आप वहां देखें 2 साल पहले की, 4 साल पहले की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम होता, अलिफ मद्दा पे डालकर ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया जाता। अल्लाह की तौफीक और फजल से पंजाब में कहीं भी दरूद शरीफ लिखा जाएगा, मुकम्मल तब होगा जब सहाबा का नाम होगा। जहां जिम्मेदारान बैठे हैं, कहीं भी लिखा जाए तब मुकम्मल होगा जब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम। आप किताबें उठाएं, लिखा होता है अन हजरत, आगे लिखा होता है ब्रैकेट में खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम। अल्लाह की तौफीक से। और आए रोज आप किताबों में देखते थे कादियानियों का हाथ आता। आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे ऐसी तारीफ करते कि खत्मे नबूवत का लफ्ज मजहूल हो जाता, माना मजहूल हो जाता। अल्लाह की तौफीक से सिर्फ किताबों में नहीं, पंजाब असेंबली के ऐवान में पेशानी पर अल्लाह की तौफीक से लिखवा दिया गया है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। असेंबली में आएगा वो जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। कौन आएगा?
ताज व तख्त खत्म नबूवत शान मुहम्मद रसूलुल्लाह नारा तकबीर सिपाही साहबा पाकिस्तान। सामईन ज़ी वक़ार, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, आप इस शहर के रहने वाले हैं, आपके आबाओ अजदाद इसी मट्टी में हैं, आजम तारक भी इसी मट्टी में है, इसार भी इसी मट्टी में है, इसी मट्टी में कराची में शहीद होने वाला मेरा ताया भी इसी मट्टी में है। यके बाद दिगरे 2 तायाजाद शहीद होने वाले इसी मट्टी में है। अपने खानदान से 4 नौजवान इसी मट्टी में दिए हैं। हक नवाज भी इसी मट्टी में है। ऐ मट्टी पाकिस्तान, सुन ले, तू अजीज है, अजीज तन है, लेकिन तुझ जैसी 1000 मिट्टी अम्मी ऐशा के दुपट्टे पे कुर्बान है। हमें सब कुछ अजीज है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा अजीज सिद्दीक की बेटी है। बेशक बेशक हमें हर चीज अजीज है। हमें जान से भी ज्यादा अगर कोई अजीज है तो वो हबशे का बिलाल है। बेशक इसी वजह से यही तड़प लिए, यही नजरिया लिए, हर जगह फिरते रहेंगे, अकेले होंगे तब भी, हुजूम में होंगे तब भी नजरिया एक है, चलते रहेंगे, सहाबा सहाबा करते रहेंगे। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईना हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मां सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ऐ जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।